دوستو، آل یہود وہ لوگ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے اور انہی کے لقب اسرائیل کی مناسبت سے بنی اسرائیل پکارے جانے لگے۔ دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم جس پر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ نبی نازل فرمائے اور یوں انہیں دیگر تمام قوموں پر حاوی کر دیا، مگر انہوں نے سرکشی کا راستہ اپنایا اور کئی انبیاء کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، جن میں ان کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے نبی زکریا علیہ السلام سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں۔ یہ بدبخت قوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں قرار دیتی ہے؟ وجہ جاننے کے بعد آپ ان کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، تواریخ کی کتابوں میں یہودیوں سے متعلق بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن میں اس ناحلف قوم کی بدخوئی اور بدنیتی کی تفصیلات بھی بیان کی گئی، لیکن سب سے بڑی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے کہ یہودی کس ذہنیت کے مالک ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا قتال کیا اور شرک میں انتہا کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے برتر و اعلیٰ ہونے کا اعزاز چھین لیا اور اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے معزز ترین قبیلے بنو ہاشم میں مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور ان کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ وہی آپ پر وحی لے آئے تھے، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر وحی لے کر آنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے مابین ہونے والی گفتگو میں اللہ وکیل ہے۔ دوستوں، سوالات کے صحیح جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے آتا ہے، یہی آخری بات ہے، اگر آپ بتا دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے، چنانچہ ہم تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 نازل فرمائی، جس کا مفہوم مفسرین نے کچھ یوں بیان فرمایا، کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پہ نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالی نے یہود کے اس بہانے کے کئی جواب دیے۔ پہلا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور، جبکہ اس نے تو اللہ کے حکم سے اسے آپ کے دل پہ نازل کیا، تو یوں تمہاری عداوت اللہ تبارک و تعالی سے ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اگر جبرائیل نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے عداوت رکھتے، مگر جب اس کی لائی ہوئی وہی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے، تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ تیسرا یہ کہ تمہارا کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو، کیونکہ تمہاری دشمنی صرف جبرائیل سے نہیں بلکہ اللہ تعالی سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور جبرائیل و میکائیل سبھی سے ہے، کیونکہ یہ سب جبرائیل کے دوست ہیں۔ اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔